السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن و تفسیر سورہ بقرہ کی 74ویں آیت 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی زیادہ سخت کہ پتھروں میں سے تو بعض سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، بعض پتھر، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا لطف کیے ہیں سب کچھ بیان کیا ہے۔ فرعون کے شر سے نجات دلایا، دریا میں راستہ بنایا، گوسالہ پرستی کی خطا کی تو توبہ کے ذریعے معاف کر دیا، بہترین کھانا آسمان سے یعنی بہترین غذائیں آسمان سے نازل کیا، بادل کو سائبان قرار دیا، ایک معصوم نبی اولو العزم پیغمبر کو ان کا رہبر بنایا، رہبری کی ذمہ داری اس کے حوالے کی، اور پھر آخر میں ایک قتل کی داستان کو، قتل کی گتھی کو معجزے کی صورت میں قاتل کا پتہ بتا کر اس گتھی کو سلجھایا۔ ان سب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بلا وجہ تم نے ان سب کے بعد بھی تم نے بلا وجہ ہماری ساری نشانیوں سے غفلت کیا ہے۔ یہ صرف تمہارا ضدی پنا ہے اور کچھ نہیں، یہ تمہارا کینہ ہے، لہذا تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، تم سنگ دل ہو گئے ہو، قسی القلب ہو گئے، اور یہی نہیں بلکہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پتھر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں۔ کبھی پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے نہریں جاری ہو گئیں اور انسان کو سیراب کرتی ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ سامنے آتا ہے پتھر کا کہ پتھر میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے ٹوٹ جائے، نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کم سے کم آس پاس میں اس کے پانی اتنا نکلتا ہے کہ اس کو سب تر کر لیتا ہے، بھگا لیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو یہاں بیان ہوا ہے پتھروں کا کہ خشیت الہی میں ایسا ڈر کے گرتے ہیں کہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یحبط من خشیت اللہ، یہ پتھر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس آیت میں جو پیغام مل رہا ہے، پہلا پیغام یہی ہے کہ سنگ دلی، دل کا پتھر ہونا، یہ بہت بری روح کی بیماری ہے، بہت بڑی روح کی بیماری ہے، جو مسلسل ضد کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ضدی پنے سے انسان سنگ دل، پتھر دل ہو جاتا ہے۔ دوسرا پیغام، ضدی انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، اپنے ایمان کو مضبوطی نہیں بخشتا ہے، ضد کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور رہنے دیتا ہے، اس کا دل تو مضبوط اور پتھر ہو جاتا ہے، لیکن ایمان پتھر نہیں ہوتا، ایمان میں مضبوطی نہیں آتی ہے۔ تیسرا پیغام یہ کہ ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری نسلیں شرمندہ ہوں، آنے والی نسل شرمندہ ہو۔ پرانے یہودی سنگ دل ہوئے، قرآن آج کے لوگوں کو بھی سنگ دل بتا رہا ہے، ہوئے تھے پرانے لیکن آج بھی ہو رہا ہے، لہذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ تنہا علم سے نورانیت نہیں ملتی ہے، تنہا علم سے نورانیت نہیں ملتی ہے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ سب سنگ دل ہو گئے،
تو معلوم ہے یہ علم سے فقط نورانیت نہیں ملتی ہے، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ سنگ دل ہوئے جا رہے ہیں۔ انسان غور کرے ان نقطوں پہ۔ پانچواں پیغام یہ کہ سنگ دلی کے بھی کچھ مرحلے ہیں، کبھی پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے انسان، ایسے مرحلے ہیں سنگ دلی کے کہ انسان کا۔ چھٹا پیغام یہ کہ آسان مثالوں اور تشبیہوں کے ذریعے بہت بلند و برتر مضامین کو، مطالب کو بھی حل کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ کل حجارہ کہہ کے خدا نے بہت بڑے مسئلے کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ساتواں مسئلہ یہی ہے کہ جمادات میں بھی شعور کا ایک مرحلہ پایا جاتا ہے، پتھروں میں بھی ایک شعور پایا جاتا ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے خداوند عالم یہبط من خشیت اللہ، پتھر ہیں جو اللہ کی خشیت سے، لہذا شعور پایا جاتا ہے جمادات میں بھی۔ سنگ دلی کا علاج، قسی القلبی کا علاج اللہ کے علم کی طرف توجہ کرنا ہے، غافل نہیں ہونا ہے۔ نواں مرحلہ یہ کہ سنگ دلی کا اثر انسان کی رفتار میں بھی ظاہر ہوتا ہے، انسان کی رفتار سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور 10واں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام امور سے باخبر ہے، جو بھی ہم کریں سب اسے علم ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ لہذا جو عملی پیغام ہماری زندگی کے لیے، روزمرہ کی زندگی کے، کہ زندگی میں انسان کو ضدی نہیں ہونا چاہیے، اس سے انسان کی خود زندگی تباہ ہوتی ہے اور انسان کا دین بھی فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا آخرت کو بھی ضدی پنے سے اور تباہ و دنیا کو بھی تباہ و برباد نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انسان ضد چھوڑ دے، دنیا بھی صحیح و سالم و آباد ہوتی ہے، آخرت بھی انسان کی سعادت مندی میں رہتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے ان بندوں سے محفوظ فرما جو ضدی ہیں، اور ان بندوں میں قرار نہ دے جو ضد کے عادی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔